آپ جانتے ہیں کبھی کبھی زندگی اتنی مشکل لگنے لگتی ہے کہ انسان خود سے بھی ہار جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک لڑکی کی کہانی سنانے والی ہوں، ایک ایسی لڑکی کی جو ہر دن ایک نئے امتحان سے گزرتی تھی، لیکن آخر میں صرف ایک لفظ نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ایک لفظ اور پوری زندگی بدل دی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ لڑکی ہاسٹل میں رہتی تھی، گھر سے دور، اپنی زندگی خود سنبھالتی ہوئی۔ اس کی والد کی پیمنٹ کئی مہینوں سے نہیں آئی تھی اور گھر کے مالی حالات بھی بگڑتے جا رہے تھے۔ اس کے پاس خود بھی پیسے ختم ہو چکے تھے، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا نہ گھر بھیجنے کے لیے۔ اس نے سوچا کہ شاید ایک جاب ہی اس کا حل ہو سکتا ہے۔ کال سینٹر میں اس نے اپلائی کر دیا، لیکن کہیں سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ دن رات انتظار کرتی رہی، آخر ایک دن کال آئی انٹرویو کے لیے، لیکن وہ جگہ اس کے ہاسٹل سے بہت دور تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ اتنا رسک لے، کرایہ بھرے اور اتنی دور جائے، لیکن خیر کیونکہ اسے ضرورت تھی تو وہ چل دی۔ وہ اتنی دور جاب انٹرویو کے لیے چلی گئی کیونکہ اسے کہا گیا تھا کہ آپ ایک بار آ کے یہاں پہ انٹرویو دے دیں اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو آپ کی پاس والی برانچز میں جاب دے دیں گے۔ تو وہ رسک لے کر چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ پہلے 2500 جمع کروانے پڑیں گے، اس کے بعد جاب ملے گی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ 3000 کرایہ لگا کے گئے اور وہاں پہ جا کے آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ 2500 جمع کروانا پڑے گا۔ سوچئے ذرا اس وقت اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ نہ پیسے، نہ جاب، گھر میں بھی تنگی اور اوپر سے وہ اسکیم۔ وہ ہاسٹل واپس آئی، ٹوٹ چکی تھی۔ بس ایک سوال اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا، یا اللہ اب کیا کروں؟ اب کیا ہوگا؟ اب تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تھکی ہاری وہ بیڈ پر جا کے خاموشی سے لیٹ گئی۔ اسی شام وہ انسٹا سکرول کر رہی تھی، اچانک ایک ریل اس کے سامنے آئی۔ ریل میں تھا کہ اگر تم روز 10,000 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے ہو تو اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم نہیں سنبھال پاؤ گے۔ اسے لگا یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ تو ہم گناہوں کی توبہ کے لیے پڑھتے ہیں، گناہوں کی معافی کے لیے پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ کا رزق سے کیا لینا دینا؟ اس نے اس ریل کو اگنور کیا اور وہ آگے بڑھ گئی۔ 2 ریل سکرول کرنے کے بعد پھر ویسی ریل آئی جو کہ 1 منٹ لمبی تھی، جس میں ایک عورت بتا رہی تھی کہ استغفر اللہ نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس نے اس کو بھی اگنور کر دیا اور پھر بڑھتی گئی آگے، پھر بار بار، پھر کنٹینیوسلی اسے یہی ریل آتی رہی۔ تب وہ سمجھی کہ شاید یہی میرا جواب ہے۔ اگلے دن اس نے استغفار پر فوکس کرنا شروع کر دیا کہ میں نے اب استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا اور پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ صبح میں اٹھ کے اس نے استغفر اللہ پڑھا اور شام کو اس کے گھر سے کال آئی کہ تمہارے بابا کی پیمنٹ آ گئی ہے۔ اینڈ شی واز لائک واٹ؟ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر شکر کرنے لگی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی خواب ہے، لیکن خیر اس کی لائف کی آدھی مشکلات تو صرف دن میں ہی استغفر اللہ پڑھنے سے چلی گئی۔ سوچنے لگی کہ چلو اس کو پھر سے پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ اس کو جاب کی اتنی ضرورت نہیں تھی کیونکہ گھر کے حالات بہت تنگ تھے، تو وہ چاہتی تھی کہ وہ جاب کر لے۔ تو اب اسے لگا کہ یار آئی ڈونٹ نیڈ جاب، مجھے جاب کی ضرورت نہیں ہے، اب گھر کے حالات تو ٹھیک ہو گئے ہیں اور اس کے بابا کی اتنی پیمنٹ تو آ ہی گئی تھی کیونکہ مہینوں سے رکی ہوئی تھی کہ وہ ایزیلی بغیر جاب کیے رہ سکتی تھی، اپنا گزارا کر سکتی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ استغفر اللہ پڑھتی رہی۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرے دن اس کو انٹرویو سے کال آ گئی، جو کہ اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس نے کبھی انٹرویو کے لیے اپلائی کیا تھا یا اس نے اپنی CV کہیں پہ بھیجی بھی تھی یا نہیں بھیجی تھی۔ وہ حیران ہو گئی
کہ کون سی انٹرویو کے لیے مجھے کال آئی ہے، میں نے تو کہیں پہ اپلائی نہیں کیا تھا۔ تب اسے پتہ چلا کہ 2 مہینے پہلے جو اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا وہاں سے انٹرویو کی کال آئی ہے۔ انہوں نے اسے خود میسیج کیا اور کہا کہ آپ نے اپنی سی وی انڈیڈ پہ ڈالی تھی تو وہاں سے ہم نے آپ کو اپروچ کیا، تو کیا آپ انٹرسٹڈ ہیں جاب میں؟ شی سیڈ یس، وائی ناٹ۔ تو انہوں نے کال پہ اس کا چھوٹا سا انٹرویو لیا اور اسے کہا کہ آپ منڈے کو آ جائیے گا انٹرویو کے لیے ہماری لوکیشن پہ۔ شی سیڈ اوکے اینڈ واٹ اباؤٹ دا سیلری؟ دے سیڈ آپ بتائیے آپ کو کتنی سیلری چاہیے؟ ہمارا بجٹ 40 to 50K کے درمیان ہے۔ شی سیڈ اوکے 50K از انف فار می۔ اب سوچیں کہ ایک لڑکی جس کے پاس 5 روپے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ لے سکتی، کئی دن بھوکی رہتی تھی، اس کے گھر میں اتنے برے حالات چل رہے، اور صرف 3-4 دن کنٹینیوسلی استغفر اللہ پڑھنے سے اس کے گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے۔ اس کو جاب کے لیے آفر ہو گئی، اور وہ بھی اتنی اچھی سیلری میں، اور وہ بھی اتنے گھنٹے نہیں لگانے تھے، اس میں چھوٹی سی جاب تھی۔ تو اب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہمیں لگتا تھا آج تک کہ استغفر اللہ تو بس گناہوں کو بخشوانے کے لیے پڑھتے ہیں، جبکہ استغفر اللہ آپ کے لیے رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ استغفر اللہ آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ استغفر اللہ آپ کو اتنی خوشیاں اور اتنا سکون دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ استغفر اللہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں یار اتنے امیر لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں یہ پیدائشی امیر لوگ؟ اتنے مہنگے ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں، اتنے مہنگے کیفے میں جا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی ہوتی ہے کہ جاؤ جو کرنا ہے کرو، اب تم سے تو حساب میں قیامت کے دن لوں گا۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو استغفر اللہ کی تسبیح کو اپنی روٹین میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ سے بے پناہ رزق، بے پناہ نعمتیں، بے پناہ رحمتیں اپنے حصے میں، اپنے نصیب میں لکھوا لیتے ہیں۔ تو آپ کی زندگی مشکل نہیں ہوتی، اس کو مشکل آپ کی نیچر بناتی ہے، اس کو مشکل آپ کی روٹین بناتی ہے، اس کو مشکل آپ کی اللہ تعالیٰ سے دوری بناتی ہے۔ تو استغفر اللہ پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں۔